2023 میں معاہدہ لوزان کی ختم ہونے کی خبر آج کل ہر زبان زد عام ہے۔ 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم عثمانیہ خلافت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں اور 17ویں صدی یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی۔ جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر تسلط تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں ابنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیہ اور کریمیا جو موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدووا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے خوبصورت علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ جب بھی ہمیں مسلم سلطنت سے متعلق معلومات کا ایک بیش بہا خزانہ ملتا ہے تو ہم مسلمان حکمرانوں کو اسلام کے معیار پر پرکھنے کی مایوس کوششوں میں لگ جاتے ہیں، اور یہی وہ ایک ہتھیار ہے جس کی بنا پر قادیانی یہودی اسلام سے بدظن کرنے کی مشقوں پر کار فرما ہے کہ دیکھیں آپ کے مسلمان حاکم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں اس انتہائی اہم نقطہ کو اس لیے پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلم سلطنت یا مسلمان حکمران اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، لیکن اسلام کی تعلیمات روز اول سے آج تک انسانیت کے مخالف نہ رہی ہے نہ رہے گی۔ آج تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص اسلامی تعلیمات پر انگلی نہیں اٹھا سکا کیونکہ یہ دین برحق ہے۔ جب بھی کوئی مسلم سلطنت اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی ہے، اہل کفر نے نت نئے طریقوں سے اس کو متزلزل یا منہدم کرنے کی کوشش کی ہے۔ برطانیہ کے جاسوس ہیمفرے نے اپنے اعترافات میں تمام چال بازوں کا تذکرہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ اور دوسری مسلم طاقتوں کو کس طرح لڑوانے اور گرانے کے لیے وہ عالم دین بنا، اور کس طرح مسلمانوں کے ہر فرقے کے لیے باقاعدہ علماء جاسوس کی ایک کھیپ تیار کی، کس طرح فاحشہ اور بازاری عورتوں کے استعمال کے ساتھ ان کے ایمان پر حملہ آور ہوئے۔ مسلم سلطنت کا بدکردار بادشاہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ بات اہل کفر کے لیے سخت ناپسندیدہ ہے کہ اس سلطنت کا قیام مستقل ہو۔ وہ اسی ڈر میں رہتے ہیں نہ جانے کب کوئی ٹیپو سلطان یا مہاتیر محمد یہاں سے پیدا ہو جائے۔ آسٹریا کے بادشاہ کو سربیا میں قتل کیے جانے کے بعد جرمنی کی انتقامی کارروائی کے لیے آسٹریا کی غیر مشروط حمایت اور ادھر روس، فرانس اور برطانیہ کی جلتی جنگ میں کود جانے سے کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ لاشوں کے انبار دہشتناک تصویر پیش کرتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کیونکہ جرمنی کی حمایت میں تھی، اس لیے جب جرمنی بدترین شکست سے دوچار ہوا تو اس کے حمایتیوں پر بھی قہر ٹوٹ پڑا۔ جنگ عظیم اول کے بعد بر صغیر میں بھی مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کو بچانے کی تحریک تو شروع کی، لیکن کانگریس کی غداری نے اس کو بے سود اور متزلزل کر دیا۔ لیکن ترکی میں پہنچنے والے مجاہدوں کی قبریں آج بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے اسلام کی محبت میں کبھی جان دینے سے گریز نہیں کیا۔ ترکوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے اور خاص کر پاکستانیوں کے لیے بے پناہ محبت ہے، کیونکہ پوری مسلم دنیا خاموش تھی لیکن بر صغیر کا مسلمان تڑپ بھی رہا تھا اور عملی طور پر جان بھی قربان کر رہا تھا۔ جنگ عظیم اول کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ نے اتحادیوں کے سامنے نہ صرف گھٹنے ٹیک دیے بلکہ ترکی کی تاریخ کے بدترین معاہدے سیورے پر 10 اگست 1920 کو دستخط کر دیے۔ اس شرمناک معاہدے کے خلاف اتا ترک مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترکی کی جنگ آزادی کا اعلان کر دیا گیا اور قسطنطنیہ موجودہ استنبول میں بادشاہت کو ختم کر کے ترکی کو جمہوریہ بنا دیا۔ معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے بالآخر دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریت ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا۔ ترک قوم کو آزادی تو ملی لیکن اس کے ہاتھ 100 سال کے لیے معاہدہ لوزان کے تحت باندھ دیے گئے۔ اس معاہدے کے تحت ترکی اس بات پر پابند تھا کہ وہ خلافت عثمانیہ کے 700 سالہ دور کو ختم کر دے۔ تمام سلاطین کو پابند سلاسل کر دیا گیا، کچھ قتل ہوئے اور کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی اس خلافت کے تمام اثاثوں کو اتحادیوں کی مدد سے ضبط کر لیا گیا۔ تمام اسلامی قوانین کو کالعدم قرار دے دیا گیا، بلکہ ابتدا میں تو اذان تک دینے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ظالم کی قلم یہاں تک نہیں رکی بلکہ اس نے ترکی پر 100 سال کے لیے یہ بھی پابندی لگا دی کہ وہ اپنے ملک کے معدنیات کو بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ ترکی کو اللہ تعالیٰ نے تیل کے ذخائر سے مالا مال کیا، لیکن اس کو پابند کر دیا گیا نہ تو وہ اپنی زمین سے تیل نکال سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور ملک میں جا کے تیل کے لیے ڈرلنگ کر سکتا ہے۔ اسے ہر صورت میں دوسرے ممالک سے تیل خریدنا تھا۔ قسطنطنیہ یعنی کہ موجودہ استنبول میں سے گزرنے والے سمندر باسفورس پر بھی اتحادیوں نے حق چھین
فلسطین نے کی تاریخ کچھ اس طرح سے مرتب کی کہ ترکی اپنے ہی پانیوں پر بے دست و پا مجبور ہو گیا۔ وہ اپنے ہی سمندر سے گزرنے والے بیرونی بحری جہازوں سے 100 سال تک کسی قسم کا نہ ٹیکس نہ کرایہ وصول کر سکتا تھا۔ نہر سوئز کی طرح باسفورس کا سمندر دنیا کی تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ سمندری تجارت سے مناسب ابھی تک کوئی متبادل راستہ بھی نہیں، لیکن اس کو انٹرنیشنل سمندر قرار دے کر 100 سال سے ترکیوں کے حق پر مسلسل ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب جب کہ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی موت اب مرنے جا رہا ہے تو ترک لیڈرشپ نے اس کی تیاریوں کو ہر سطح پر شروع کر دیا ہے۔ ڈرامہ ارطغرل اسی نئے عہد کی ابتدا کا ایک شاخسانہ ہے۔ کہانی کو پھر وہیں سے شروع کیا گیا جہاں سے ترک قوم کی عظمت و وقار نے جنم لیا تھا۔ عہد رفتہ کی کہانی مستقبل میں اسی سلطنت کے خواب کی تعمیر کا ایک تسلسل ہے۔ اہل کفر نے پھر صلیبیوں اور منگولوں کی چال بازیوں کو استعمال کر کے طیب اردگان کی حکومت پر فوج کے ذریعے شب خون مارنے کی کوشش کی، لیکن جب عوام نے ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر اس سازش کو ناکام بنایا تو دنیا دھنگ اور دشمن بے توقیر و رسوا ہو کر رہ گیا۔ 2023 کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر ترک قوم کو خوددار غیرت مند لیڈر میسر آتا ہے یا پھر اللہ نہ کرے کوئی کردوغلو ابلیس کے نمائندوں سے مل کر اپنی مٹھی گرم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر۔